أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ آج میرے لیے اچانک ایک سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر الغات میں حاضر ہوا. مقصد فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کی زیارت تھی. ان کے قریب آ کر اس علاقے میں، بریدہ کے علاقے میں خاص طور سے، اور پھر وہ بھی بال بچوں کے ساتھ واپس لوٹنا، واپس جانا ایک عجیب قسم کی محرومی کا سبب تھا. میں نے ارادہ کر لیا تھا دوپہر ہی کو کہ انشاءاللہ تبارک تعالی شام تک میں شیخ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور رات گزار کے صبح جمعے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سیدھے حائل اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، ایک رات گزار کر. اذنا میں اخوان نے اچانک، ہمارے محمود بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں، بعد میں یہ پتہ چلا وہاں درس بھی ہوتا ہے، یہ لوگ درس میں شریک ہونے کے لیے الغات بریدہ سے وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو بس ایک پروگرام ہوا کہ چلتے ہیں پھر، تو چلو اسی بہانے درس میں بھی شریک ہو لیں گے. المہم میں تو زیارت کی غرض سے آیا تھا. ہمارے اخوان جو ہیں، یہ رضی صاحب یا محمود صاحب، یہ تو درس میں حاضری کی وجہ سے یہاں حاضر ہوئے تھے. لیکن بہرحال شیخ کا یہ جو معمول اپنا درس کا ہوتا ہے، اس میں میں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، کچھ استفادہ کرتا، چند گھنٹوں کی معلومات سے کچھ ہمیں بھی علم ہوتا. لیکن بہرحال استفادہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ حضرات سے نپٹ لیں انشاءاللہ تعالی. رات تو ہماری ہے ہی ہے انشاءاللہ شیخ کے ساتھ. بہرحال اللہ عز و جل سے مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے، اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح ملائے اور اسی طرح بٹھائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اخوان، بہت سارے احباب اس طرح کی مجالس میں آنے سے کتراتے ہیں، یا بہت ساری باتیں ان کے اپنے وہ ہوتی ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا ان کے مزاج کے خلاف، یا اور کوئی چیز، یا سوچتے ہیں کہ درس ہوتا ہے، دین اسلام کی بات ہوگی، چلو کیسٹ سن لیں گے یا ویڈیو دیکھ لیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا بھی ایک بہت بڑا، سمجھیے کہ ذریعہ نجات ہے. ایک تو یہ ہے کہ علم آپ نے حاصل کر لیا، کیسٹ سن لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، اچھی چیز ہے. لیکن اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا اور اس کو سننا، جہاں پر
یہاں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو علم ملتا ہے، آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تک اس کو خبر پہنچاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں پوری تو نہیں بیان کروں گا، اس کا لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اس میں تیرے بندے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے جنت کی لالچ ہے، جنت کی تڑپ ہے، جنت کی طمع ہے، تیرا ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ تو انہیں جنت دے دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے۔ کہا اگر دیکھ لے تو اللہ فرماتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور تیرا ذکر کریں اور تیری عبادت کریں اور تیرا شکر کریں۔ تو پھر اللہ پوچھتا، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، لیکن یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پھر وہ جہنم کے بارے میں کہ جہنم سے یہ بندے اللہ تیرے بندے ڈرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیا وہ جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کہ بولے اگر دیکھ لیں تو بولے کہ پھر تو اور زیادہ ڈریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردگار، اس کے اندر ایک بندہ یا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کی تعلیم کی غرض سے حاضر نہیں ہوئے ہیں، یوں ہی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یوں ہی کسی سبب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کسی دنیاوی منفعت اور غرض کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، چونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی برکت۔ تو جہاں تک علم کے حاصل کرنے کا تعلق ہے کہ آدمی کتابوں کے ذریعے سے یا کیسٹوں کے ذریعے سے حاصل کر لے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن اس طرح کی مجالس کی شرکت بھی یہ ہر اعتبار سے کسی بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اس میں گناہوں کی معافی ہے، جنت کا تقرب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی ہے، پھر رحمت الہی کا نزول ہے، فرشتوں کا اپنے پروں میں ایسی مجلس کے اوپر سایہ کرنا یہ بھی ہے۔ تمام سب رحمتیں برکتیں ہی موجود ہیں، اللہ کے یہاں حاضری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی مجالس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر موقع ملے تو یہ زندگی کی ایک زکوٰۃ ہے، زندگی کی ایک زکوٰۃ ہے۔ یہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے جو آپ یہاں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں ہر ہفتے یا ہفتے میں 2-4 مقامات پر، یہ زندگی کی زکوٰۃ ہے۔ یہی وہ اوقات ہیں جو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہمارے اور تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، اس مجلس کی مناسبت سے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہر اعتبار سے یہ فائدے مند ہے۔ دوسری چیز، بنیادی طور پر میں جو 2-3 باتیں بتلانا مناسب سمجھتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اس اجالے میں، اس جلدی میں نہ میں نے کوئی ترتیب دی ہے نہ میں نے کچھ سوچا تھا، آپ کو پتہ ہے سیدھا بھاگا چلا آ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر لا يهدي اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک ہمارا بھائی بھی اگر صحیح راہ پہ آئے، ہم بھی صحیح راہ پہ آئیں، دین کی بات بتانا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے اس سے بڑھ کے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو یہ فریضہ ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، آپ حضرات کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہماری نجات عطا فرمائے، اور پاک پروردگار جتنا کہیں جتنا سنیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے علم ہیں، بہت ساری معرفت کی چیزیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف دماغ اور مختلف عقل و خرد کے لوگ موجود ہیں، اور ہر انسان اپنی طبیعت اپنی مرضی سے جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اس چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختلف دماغ رکھے، مختلف عقل رکھی ہیں، اور یہ مختلف عقلوں کے اندر جو تفاوت اور جو یہ فرق ہے، یہ بہرحال اللہ کی شان ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کے عظمت کی، اس کے قدرت کی بہرحال۔ اور ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنے طبیعت سے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے شخص کو وہ کام ناپسند ہوتا ہے۔ آپ موٹر میکینک ہیں مثال کے طور پر، کیچڑوں میں لت پت آپ